وہ کیسے مجوسی بن گیا جبکہ اس کا دل اللہ نے اسے ستھرا عطا کیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابواہ یحودانی، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ اور پھر جو اسلام کے اندر فرقہ واریت ہے یا اسلام کے اندر آ کر جو مختلف قسم کے غلط عقائد و نظریات ہیں، تو یہ ساری چیزیں والدین کے لحاظ سے، یعنی والدین ان کو ولیوں کے خلاف کرتے ہیں یا والدین ان کو مختلف غلط نظریات کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، کہ اس بچے کے والدین اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے یہ واضح پتہ چلا کہ والدین اگرچہ پڑھے ہوئے ہوں یا ان پڑھ ہوں، والدین جس فکر پہ ہوں وہ فکر اولاد پر مرتب ضرور ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کے والدین مسلمان ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں تو پھر اس بچے کا نور ڈبل ہو جاتا ہے کہ ایک تو اس کی فطرت جو ہے اس کا فیض ہے کہ اس کا دل ستھرا ہے، اور پھر آگے جو اسے دیکھنے کو مل رہا ہے، سننے کو مل رہا ہے اور سمجھنے کو مل رہا ہے، وہ بھی اسے اسلام ہی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو حدیث شریف کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اور کوئی پیر، مرشد، کوئی مبلغ، کوئی استاذ، وہ سب بعد میں ان کا مقام ہے۔ اس بچے کے نظریے پر سب سے پہلا اثر یا رنگ جو چڑھے گا وہ اس کے والدین کا ہے۔ اب وہ والدین اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ صحیح العقیدہ ہیں تو پھر اس کی وجہ سے بچے کے لیے ایمان، عقیدے کی ترقی ہوگی، اور وہ والدین صحیح العمل ہیں، مستقیم العمل ہیں، پارسا ہیں، متقی ہیں، تو اس سے بھی اولاد پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اگر معاذ اللہ والدین کے کردار میں کوئی کمی ہے تو وہ خود بخود وہ چیزیں اولاد پر نقش ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی وہ گھر چوروں ڈاکوؤں کا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہی اثرات مرتب ہوں گے، وہ گھر حافظ اور قاری علماء کا ہے تو پھر وہی چیزیں چھوٹوں پر بھی مرتب ہوں گی۔ اس بنیاد پر بہت بڑا دخل ہے والدین کے کردار کا، سب سے پہلے عقیدے کا اور اس کے بعد ان کے کردار کا اولاد پر۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی، اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ارشادات مختلف وجوہ سے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو والدہ کا کردار ہے اسے مزید اہم قرار دیا، چونکہ زیادہ وقت اولاد کا اس کے پاس گزرے گا اور اس کے افکار و نظریات اور عادات کا اثر زیادہ اولاد کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ تو اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے انتخاب کے لحاظ سے بھی خصوصی احکام ارشاد فرمائے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، کہ معاشرے میں کسی عورت کے ساتھ شادی میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی جو اس وقت حالات تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
گفتگو فرما رہے تھے، یعنی زمانے میں جن چیزوں کو دیکھا جاتا تھا ان کا ذکر کر کے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے رہنمائی کی کہ یہ چار تم نہ دیکھو بلکہ تم اس جہت کو دیکھو۔ کیا یہ وجہ ترجیح ہے۔ تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے شادی کے وقت چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ترجیح دینے کے لیے۔ یہ صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر ہے۔ لمالہا، اس کا مال جو ہے اس کو بھی زیر نظر رکھا جاتا ہے، جس طرح آج بھی معاشرے میں کہ اس کو جہیز کتنا ملے گا۔ ولحسبہا، اس کے حسب کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ وہ خاندان کیسا ہے اور خاندانی طور پر کردار ان کا کیسا ہے۔ وجمالہا، اور عورت کے ساتھ نکاح اس کے جمال کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے، یعنی یہ چیز بھی پیش نظر رکھی جاتی ہے۔ ولدینہا، اور عورت کے ساتھ نکاح کے وقت دین کو، یعنی کچھ لوگ اس معاشرے کے اندر بھی جب ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت کو حکم دینے والے ہیں کہ باقی کو چھوڑ دو، یہ چیز پیش نظر رکھو۔ فرمایا چار چیزیں ہیں، مال، حسب، جمال اور دین، یہ وجوہ ہیں جن کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تو باقی چیزوں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ترجیح دو تو دین کے نقطہ نظر سے ترجیح دو کہ کس عورت کا دین اچھا ہے، یعنی جو عورت دین کے لحاظ سے مقدم ہے، اگرچہ مال اس کے پاس نہیں، جمال نہیں اور بڑا خاندان نہیں، لیکن وہ ذات دین ہے، دین والی ہے، دیندار ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے فائدہ اتنا مال کا نہیں ہوگا اولاد کے لحاظ سے جتنا دین کا فائدہ ہوگا، کہ جب وہ خود دین سمجھتی ہے، دین پہ عمل کرتی ہے، تو پھر تمہاری اولاد جو ہے اس پر اس کے دین کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس تربیت کے نقطہ نظر سے کہ اصل تو اگلی انسانیت کی تعمیر جو ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا میں سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے، کہ جس کی وجہ سے آگے انسان کی نسل پر نیکی کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مستدرک للحاکم کے اندر ہے، مر رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ، اللہ نے جسے نیک بیوی کا رزق دیا، یعنی رب ذوالجلال نے جس کے عقد نکاح میں نیک بیوی دی، فقد اعانہ علی شطر دینہ، تو اللہ نے اس کے آدھے دین کو تو محفوظ کر دیا۔ فقد اعانہ، اعانت ہے مدد، کہ رب نے اس کے ساتھ تعاون کیا، علی شطر دینہ، نصف دین تو اب محفوظ ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي، تو اب باقی نصف دین اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ محفوظ کرے۔ نصف دین تو اس وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کا محفوظ کر دیا۔ تو یہ یعنی سارا اصل اس کا فلسفہ آگے تربیت اولاد کی وجہ سے ہے، کیونکہ مرد خود اس میں حصے دار ہے اور زیادہ وقت جو ہے وہ اس کا اولاد کا ماں کے پاس گزرتا ہے، اور ماں کے لحاظ سے پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ حکم ارشاد فرمایا۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد میں ہے، سختی اور نرمی ان میں سے نہ یہ ہے کہ مطلقاً سختی ہی سختی کا حکم ہے، اور نہ یہ کہ نرمی ہی نرمی ہو، چونکہ جب ایک چیز کو موڑ کے کسی سیدھے رستے پہ لگانا ہے اور اس کو غلط رستے پہ لگانے والے بہت سے عوامل ہیں، یعنی وہ شیطانی اثرات معاشرے میں بھرے ہوئے ہیں، اور وہ عقیدے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے تو اس کے اسباب بہت ہیں، اس میں اٹریکشن بہت ہے، ادھر بچے کی طبیعت مائل بہت زیادہ ہے، تو وہ محض پیار سے اس کا راہ راست پہ رہنا یہ مشکل ہے الا ماشاء اللہ۔ تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہیں سارے جہانوں کی، اور اس قدر اولاد جو ہے اس کے معاملے میں سرکار رحیم ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ میں جب نماز شروع کرتا ہوں جماعت کراتے وقت، چونکہ خواتین اسلام بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، تو سرکار فرماتے ارید ان اطیلہا، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں بہت لمبی قرات کروں گا، یعنی فرائض میں، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، تو اتنے میں مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، یعنی جس کی ماں جماعت میں نماز پڑھ رہی ہے اور وہ بچہ جب روتا ہے تو سرکار فرماتے اَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِبُكَائِهِ، اس واسطے کہ میں جانتا ہوں کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر میرے دل میں جو امت کے لحاظ سے مہربانی ہے وہ مجھے اس طرف لاتی ہے کہ میں یہ نماز مختصر کروں تاکہ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے مل سکے اور ماں کے اندر دل میں جو درد ہے وہ ختم ہو جائے۔ حالانکہ نماز اور وہ پھر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا اہم مقام ہے اللہ سے ملاقات کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے امتی کے لیے جو ابھی شیر خوار ہے، بچہ ہے، اس کی مہربانی کرتے ہوئے اس پر نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث جو ہے جو یعنی ادھر نرمی اس قدر ہے، اور ساتھ تربیت کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب ان کی عمر 7 سال کی ہو تو انہیں نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہوں اور نماز اگر نہ پڑھیں تو اب صرف زبان سے نہ کہو بلکہ ان کو مارو۔ وَاضْرِبُوهُمْ، یہ لفظ اس زبان سے نکلے جو رحمت ہیں سارے جہانوں کے لیے، اور جو اسی ولد کے لحاظ سے جب چھوٹا سا تھا تو نماز مختصر کر رہے تھے کہ یہ بچہ رو رہا ہے تو نہ روئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ضرب کے لفظ استعمال کیے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز کے مسئلہ میں تم ان کو مارو جب ان کی عمر 10 سال کی ہو۔